السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر بے شمار احسانات کیے، بڑی بڑی نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مردانہ طاقت عطا فرمائی، جو انسان کے اندر جوہر خاص کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ کہہ لیجئے کہ تمام لذتوں کا سرچشمہ ہے۔ اور یہ طاقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی حفاظت کریں، اس کو غلط طریقوں پر استعمال کرنے سے بچیں، صحیح اور جائز طریقے پر استعمال کریں۔ اس کی حفاظت کے لیے انسان جو غذا کھاتا ہے، جو غذا اس کے پیٹ میں پہنچتی ہے، وہ غذا 4 حصوں میں تقسیم ہو کر کے پھر اس سے نکل کر کے خون بنتا ہے۔ جب یہ خون بن جاتا ہے غذا صاف ہو کر کے، تو پھر اس خون سے انسان کے اندر مادہ منویہ، جس کو مادہ تولید بھی کہا جاتا ہے، وہ بنتا ہے۔ یہ مادہ انسان کی اہم طاقت ہوتی ہے۔ یہ مردانہ قوت انسان کی تمام لذتوں کا سرچشمہ ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے ہم کچھ ایسی غذاؤں کا استعمال ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں جو اس طاقت کو محفوظ رکھیں، اس طاقت میں مزید اضافہ کرتے رہیں۔ ان میں سے بطور خاص 4 غذائیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر وہ غذا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے لیے چنا ہے، خود اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس کا حکم دیا ہے کمزوری کے وقت میں، وہ ہے کھجور۔ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جو انسان کے اندر جو جراثیم ہے، جو انسان کو بیماریوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ان جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ کھجور کا تنا اپنی طرف کھینچیں، ہلائیں، وہ آپ کے اوپر کھجوریں گرائے گا، تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہ سب سے زیادہ کمزور تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طاقت کے لیے، ان کی اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو پھل چنا، جو میوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، وہ کھجور ہے۔ تازہ کھجور مل جائے تو بہت اچھی بات، ورنہ چھوارا یا سوکھی کھجور ہی بہتر چیز ہے، سب سے بہتر چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کا استعمال رکھیں، کیونکہ اگر اس سے بہتر چیز کوئی اور ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو اس کو کھانے کا حکم دیتے، لیکن اللہ کی نظر میں بھی کھجور سب سے بہتر غذا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اور جب انسان صبح اٹھتے ہی کھجور کا استعمال کرے گا تو اس کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، پیٹ صاف ہوتا ہے، پیٹ کے اندر ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے، مادہ منویہ میں اضافہ ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کھجور کو پسند فرماتے تھے۔ دوسرے نمبر پر دودھ ہے۔ ابو نعیم اپنے کتاب الطب میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے،
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت عزیز تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیٹ کے اندر جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پیٹ کو صاف رکھتا ہے، پیٹ کی گرمی دور کرتا ہے، انسان کے اندر جو جلدی بیماریاں ہیں، کھال کی بیماریاں ہیں، ان میں مدد کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے، اور انسان کے چہرے کو صاف رکھتا ہے، سرخ رکھتا ہے، اور دماغ کو روشن رکھتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا نمبر شہد کا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بہت پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد بہت پسند تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ لوگوں کے لیے شہد کے اندر شفا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اسی لیے پسند فرماتے تھے کہ اس کے اندر بہت سی بیماریوں سے انسان کے لیے چھٹکارا ہے، انسان کی جو فطری طاقت ہے وہ واپس آتی ہے، انسان کے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں شہد کھانے سے۔ انسان شہد صبح چاٹ لے تو اس کی آواز صاف ہو جائے، اس کا پیٹ صاف ہو جائے، اس کو جو بینائی کی طاقت ہے اس کو قوت مل جاتی ہے۔ اور شہد جگر کے لیے بڑا مفید ہے۔ اگر کوئی شخص جگر کا بیمار ہے، مریض ہے، یا اسی طرح سے گردے کی پتھری ہے، مثانے کی پتھری ہے، تو اس پتھری کو دور کرنے میں شہد بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، پتھری کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح سے مثانے کی جو کمزوری ہے اس کو دور کرتا ہے۔ تو شہد کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے جانور کا۔ دیکھیے گوشت تو جو حلال جانور ہیں سارے گوشت اچھا ہے، لیکن جو پشت کا گوشت ہے اس میں قوت باہ کے لیے بڑے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ قوت باہ کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ کرتا ہے پشت کا گوشت۔ جانور کی پشت کا گوشت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانور کی پشت کا گوشت استعمال کرتے، کیونکہ اس میں جو قوت باہ ہے اس کو طاقت دینے میں بڑے تاثیر ہے۔ اس کے اندر جو جراثیم ہیں گوشت کے اندر وہ انسان کی مردانہ کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خاص طور سے 4 چیزیں مردانہ طاقت کے لیے بڑی مفید ہیں۔ کچھ لوگوں نے یوں تو مردانہ طاقت کے اضافے کے لیے انڈے کا استعمال بھی بتلایا ہے کہ انڈے کا استعمال کرتے رہیں، خاص طور سے جو دیسی انڈا ہوتا ہے، دیسی انڈا استعمال کریں تو انشاءاللہ قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور سے وہ لوگ جن کی جو بے اولادیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، جراثیم میں کمزوری ہے، ان کے جو مادہ منویہ ہے اس میں کمزوری ہے، تو ایسے شخص خاص طور سے انڈے کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ کمزوری اور یہ بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو جو ہے یہ انسان کی جو مردانہ طاقت ہے اس سے خاص تعلق ہے۔ جب انسان خوشبو استعمال کرے گا، خوشبو سونگے گا، تو اس کا جو نظام ہے وہ روشن ہوگا، اس کا دل و دماغ ٹینشن سے دور رہے گا۔ اور مردانہ طاقت جو ہے جب انسان ٹینشن سے دور رہے گا تو یہ اور مزید ترقی کرتی ہے، لیکن جب انسان یہ ٹینشن لے گا، دنیا بھر کی فکر میں پڑا رہے گا، تو مردانہ جو طاقت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور سے ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپنی جو مردانہ طاقت ہے اس کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس ابھی بھی مردانہ طاقت موجود ہے۔ اس کا اندازہ ان لوگوں سے پوچھیں جو اپنی مردانہ طاقت کھو چکے ہیں یا بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ مردانہ طاقت بڑی اہم چیز ہے، انسان کا جوہر خاص ہے جس کی حفاظت ہر ایک انسان کے اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔